اگر تم جانے سے پہلے انشاءاللہ کہے ہوتے ہر بیوی سے تمہارے مجاہد ہی پیدا ہوتا۔ قرآن پاک کے عجائبات میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، خاص طور پر آج ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، قریب ہے کہ دجال کے فتنے نمودار ہو سکتے ہیں۔ دجال کے آنے کے اوقات قریب تر بتائے گئے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، ایک علامت یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں ذکر کرنا چھوڑ دیا جائے گا، یعنی علماء بیان کرنا بند کر چکے ہوں گے، اویئرنس نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب تک دجال کے بارے میں بیداری قائم رہے گی، امید یہ ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضرت تمیم داری، وہ سمندر کے سفر پر تھے اور ان کی کشتی اچانک ٹوٹ گئی یا پھر راستہ بھٹک گئی، اور وہ راستہ بھٹک کر کے کسی ایک ایسے جزیرے پر جا کر لگی جو انجان تھا، جزیرہ آئی لینڈ۔ اور وہاں حضرت تمیم داری جاتے ہیں تو دیکھا عجیب و غریب قسم کی مخلوق، اور پہلے وہاں پر انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو کافی لمبے بالوں سے وہاں پر جکڑی ہوئی دکھتی تھی، اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ یہ کون سے ہم جزیرے میں آ گئے اور یہ کہاں کی معاملات ہیں؟ تو پھر حضرت تمیم داری کو لے جایا گیا اندر ایک جگہ پر، ایک شخص کے سامنے، وہ بڑی بھیانک شکل کا وہاں موجود تھا۔ تو اس نے حضرت تمیم داری کو پوچھنا شروع کیا کہ تم کہاں سے آئے؟ عرب سے آئے؟ پھر حضرت تمیم داری نے کہا میں عرب سے آیا ہوں، آخری رسول آ چکے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت تمیم داری نے کہا ہاں میں ان کا غلام ہوں۔ پھر اس شخص نے نشانیاں پوچھی، وہ کون تھا؟ وہ دجال تھا جو ایک جزیرے میں قید ہے۔ حضرت تمیم داری سے اس نے اور بھی کچھ نشانیاں پوچھی، یہ طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ دریائے تبری کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں چیز کیا کس کیفیت میں ہے؟ تو آپ نے جب بتایا حضرت تمیم داری نے یہ فلاں کیفیت میں ہے، یہ فلاں حالت میں ہے، تو اس نے کہا بس ابھی اور تھوڑا وقت باقی ہے میرے آنے کو۔ پھر آپ اس جزیرے سے صحیح سلامت واپس عرب آ گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے یہ اپنا واقعہ پورا سنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال ہے جس کو اللہ نے قید کر رکھا ہے، عنقریب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ زنجیروں سے آزاد ہو کر آئے گا اور پوری روئے زمین پر فتنہ مچائے گا۔ وہ دن قریب آ گئے۔ اب سوچو 1400 سال پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھا یہ اللہ کا یہ نظام تھا جو ظاہر کرنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے حضرت تمیم داری کا ادھر جانا ہوا اور اس کو دیکھنا ہوا اور واپس آ کر خبر دینا ہوا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا فرماتے تھے اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ ہم تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو یہ دجال کا فتنہ ظاہر ہونے کے قریب ہے۔ اس کی علامات جو بیان کی گئیں وہ تو بڑی علامتوں میں سے تو ایک یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں سچ کو جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہوگا اور جھوٹ کو سچ بتایا جا رہا ہوگا۔ کیا یہ میڈیا دجالی نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں دجال، یہ عربی لفظ ہے دجل سے، دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو، سچ کو چھپانے والے کو، یہ دجل و فریب جس کو کہتے ہیں، اسی سے دجال ہے، بہت بڑا دھوکہ دینے والا۔ وہ ہے شیطان لیکن وہ خدا بن کر کے لوگوں کے سامنے آئے گا، وہ اپنی ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ آسمان سے بارش برسا کر، زمین سے سبزے اگا کر، بلکہ مردے کو وہ زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ ایک بڑی آزمائش ہوئی، تمہارے سامنے اگر مردے کو کوئی زندہ کر کے دکھائے
کیا کہو گے؟ ایمان کا بڑا اس وقت کٹھن امتحان ہوگا، اور حدیث پاک میں وہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کر کے چل رہا ہوگا، دکھائے گا، اور اس کی جنت میں ہریالیاں، باغیچے، سب کچھ ہوں گے، اور جہنم میں آگ اگل رہی ہوگی، اور وہ کہے گا جو مجھے مانے گا میری جنت میں، جو مجھے انکار کرے گا میں اپنی دوزخ میں ڈال دوں گا۔ لیکن فرمایا گیا حقیقت میں اس کا الٹ ہوگا، وہ دجال ہے، حقیقت کو چھپانے والا۔ جو اس کی جنت میں جائے گا وہ حقیقت میں اللہ کی دوزخ میں جائے گا، اور جس کو وہ اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ حقیقت میں اللہ کی جنت میں جائے گا۔ تو وہ دجل اور فریب سے کام لینے والا۔ میں نے یہ ذکر اس لیے چھیڑا کہ ہمیں پناہ تو مانگنا ہے، لیکن ساتھ میں ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں تلاوت کرے گا، اللہ اسے دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ یاد تو کرنا ہوگا، ہر مسلمان کو چاہیے۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں سے وہ پورا صفحہ ختم ہو جاتا ہے، 10 آیتیں۔ یہ اگر یاد ہوں تو فرمایا گیا دجال کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ باقی آپ کو میں بتاؤں، ایک ہی دورے میں وہ ایران سے ہو کر گزرے گا، ابھی ایران کا بڑا ذکر چل رہا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گا اصفہان، ایران میں ایک علاقہ ہے اصفہان، اس کو اصفہان بھی کہتے ہیں، اصفہان بھی کہتے ہیں۔ اصفہان ایک مشہور علاقے کا نام ہے۔ آپ نے اپنے ممبئی کے جید ولی کامل حضرت بہاؤالدین شاہ بابا کے نام سنے ہوں گے، وہ بھی اصفہانی ہے۔ بہاؤالدین شاہ اصفہانی سنا ہوگا آپ نے۔ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف وہاں سے، اصفہان سے 70,000 یہودی اس کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ اس کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ اب اس حدیث پاک کے روشنی میں دیکھا جائے تو اصفہان میں یہودی کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، اب اللہ بہتر جانے، لیکن اس کا ذکر ہے تو ہوں گے، اور دجال آئے گا تو ایک بڑی جماعت۔ اور دوسری ایک اور روایت ہے کہ اس کی فوج میں کثرت سے عورتیں ہوں گی، اس کی فوج میں کثرت سے عورتیں ہوں گی۔ عورتوں کو کوئی بھی بابا آج ٹھگ لیتا ہے تو دجال کیوں نہیں ٹھگے گا؟ ہاں، یہاں سارے باباؤں کے پاس بھیڑ اگر کسی کی ہے تو کس کی ہے؟ عورتوں کی ہے۔ سارے مسئلے جو ہے نا عورتوں کو ہی ہے، اور یہی ان کی حرکتیں انہیں دجال کے فتنے میں ملوث کر دیں گی جو آج یہ کر رہی ہیں عورتیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کو باباؤں کے چکر لگانے ہیں، ان کو اپنے مرد کو مٹھی میں رکھنا ہے، شوہر کو گھر میں رکھنا ہے، بچوں کو فرما بردار بنانا ہے۔ ساری چیزیں ٹھیک ہے، ہر چیز بابا کے گنڈے اور تعویذ سے نہیں ہوتے۔ اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اولاد کے لیے بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، اس سلسلے میں وہ بہکتی چلی گئی۔ کتنے تو ایسے ہیں جو ہمارے سامنے بھی آ کر کے تعریف کرتے ہیں، فلاں بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ پھر چند سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے ان کو ہی پہنچا دیا۔ تو یہ آپ کو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اس کے بعد سیکھو گے نہیں، بلکہ انشاءاللہ میں وہ طاقت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمائے، انہوں نے ایک بار یہ کہا تھا، ان کی 100 بیویاں تھیں، کہا آج کی رات میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک ایک مجاہد پیدا کروں گا۔ وہ نبی تھے، نبی کی قوت اور طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہو۔ انہوں نے کہا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ آپ ساری بیویوں کے پاس گئے بھی، ملاقات بھی ہوئی، کسی بھی بیوی کو حمل نہیں ٹھہرا سوائے ایک کے، 99 بیویوں کو نہیں، اور ایک کو، اور اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ نہایت ہی کمزور بچہ پیدا ہو۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تلقین، تعلیم کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر تم جانے سے پہلے انشاءاللہ کہے ہوتے ہر بیوی سے تمہارے مجاہد ہی پیدا ہوتا۔
نبیوں کے لیے تعلیم ہے تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو سورہ کہف جو اتری وہ بھی اسی بات پر آئی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 7 نوجوانوں کا ذکر کیا یا 8، جتنے بھی تھے، وہ 7 تھے یا 8 تھے، اللہ کو ان کی تعداد بہتر معلوم۔ اور وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچایا تھا اس بادشاہ سے جو بادشاہ اس وقت بت پرستی میں تھا، کفر و شرک میں مبتلا تھا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو دین عیسیٰ پر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر قائم تھے، اور ایک غار میں جا کر کے سوئے تو اللہ نے ان کو 300 سال تک کی نیند دے دی۔ 300 سال کے بعد اٹھے۔ اس کا ذکر سورہ کہف میں ہے کہ وہ کیسے سو رہے تھے، وہاں پر سورہ وہ جو غار تھا اس میں کیسے سوتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ تم دیکھو گے سورج جب پورب سے نکل کر پچھم کی طرف جاتا ہے تو ان کے غار کے بالکل اوپر سے نہیں جاتا، کبھی ادھر ہو جاتا ہے اور کبھی ادھر ہو جاتا ہے تاکہ تیز دھوپ کی لو ان کے جسموں پر نہ پڑے۔ 300 سال تک سورج کی گرم تپش سے بھی اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ اصحاب کہف تھے، ایمان بچانے کی جنہیں فکر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک بچا رکھا۔ ٹھنڈیاں، گرمیاں اور دوسرے موسموں کے تھپیڑوں سے اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ 300 سال کے بعد وہ اٹھے بھی، اور اس کے بعد اچھا ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ سو رہا تھا، قطمیر، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ پھر وہ لوگ جب اٹھے تو جس زمانے میں اٹھے تھے اس وقت تو بادشاہ ایمان والا تھا۔ پہلے جو بادشاہ تھا وہ دقیانوس، اور بعد میں جو بادشاہ تھا وہ بہدروس۔ اس نے دعا بھی کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری رعایا آخرت کا انکار کر رہی ہے، تو ایسی کوئی نشانی بتا دے تاکہ لوگوں کے آخرت پر یقین بڑھ جائے۔ بادشاہ کی دعا قبول ہوئی اور اصحاب کہف کو 300 سال بعد اللہ نے دوبارہ اٹھایا، اور ان کے اٹھائے جانے کا اور پھر یہ سب تذکرہ مشہور ہو گیا۔ تو بادشاہ اور ان کی ساری رعایا نے آخرت پر یقین کا ایسا پختہ یقین کیا۔ پھر اصحاب کہف کو دوبارہ اسی غار میں سونے کا حکم ہوا یا وہ سو گئے تو اللہ نے پھر سے ان کو نیند گہری دے دی۔ آج تک وہ سو رہے ہیں اصحاب کہف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تم میں سے کوئی انہیں دیکھ لے گا تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ ان کا رعب اللہ نے کہف میں رکھا ہے، غار میں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے سونے کے تابوت بنائے اور اس میں ان کے جسموں کو رکھا گیا، لیکن 2 ہی دن کے بعد وہ خواب میں آئے، بادشاہ سے کہا کہ ہمیں اس سونے کے تابوت سے ہٹاؤ، جس زمین پر ہم سوئے تھے اسی پر ہمیں سلاؤ۔ پھر وہ سونے کے تابوت الگ کر دیے گئے، اور پھر وہاں پر جس زمین پر وہ تھے اسی زمین پر انہیں رکھ دیا گیا، اور پھر غار کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ لیکن قرآن میں ایک ذکر یہ بھی ملتا ہے کہ جس دن وہ اندر گئے اور سوئے اس دن کی تاریخ رقم کر لی گئی، اور ہر سال اس تاریخ پر بادشاہ اور ساری رعایا وہاں جمع ہوتے اور وہاں عبادت کرتے۔ یہی تو اولیاء کاملین کے وفات کے دن سنی بھی کیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے کہ جو بزرگان دین کے انتقال کا یا پھر ان کی دنیا سے جانے کا دن ہے، اس کے لیے بادشاہ وقت نے اور ان کی رعایا نے مل کر کے وہاں پر لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اس میں ذکر ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال یہ ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ ایسے نوجوان جب اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کر دی۔ آج بھی جو نوجوان جوانی کی حالت میں ایمان کی فکر کرتا ہے، اللہ اس کی ہدایت کو اضافہ کر دیتا ہے، اس کی ہدایت کے راستے اور کھول دیتا ہے۔ ایک بار نوجوان کوئی فکر تو کرے کہ اللہ میرا ایمان بچا دے، اللہ میرا ایمان محفوظ کر دے۔ سیریسلی، یہ تو زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، سیریسلی اگر کسی کو فکر ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت کے راستے اور کھول دیتا ہے۔
بچنے کے راستے بہت بنا دیتا ہے اور اس کی ہدایت کے راستے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ خود اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور ہدایت پر گامزن رکھے۔ مولا کریم دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔